ہم ایک مرتبہ بیان کے لیے گئے تھے. ایک بزرگ عالم دین حیدرآباد کے شیخ صاحب ہیں, صاحب طریقت ہیں, ماشاءاللہ کافی بڑے درجے کے بزرگ ہیں. وہ حضرت بیٹھے رہے, ان کی صدارت میں میرا بیان 2 گھنٹے بیان ہوا. بیان کے بعد مرید آئے کے کیا کریں, ان کے جو ہے پیراں دبانے لگے سے قدم حضرت کے پیراں دبا رہے ہیں. بزرگ ہے بھائی, اتنی دور سفر کر کے آئے, مریدوں کا حق بھی ہے, خدمت کر رہے ہیں, پیر صاحب کی پیر دبانے لگے. تو پیر دباتے دباتے ایک مرید کیا بولا, حضرت وہ خان صاحب ہے نہیں, خان صاحب آپ کے مرید ہے حضرت, ہمارے پیر بھائی. حضرت بولے جی ہاں پہچانتا ہوں, خان صاحب پہچانتا ہوں. بولے حضرت انہوں سب کو لے کے چلو بول کے ایک نئی مہم چلا رہے. اچھا کہاں ہے خان صاحب؟ وہاں بلاؤ. بولے خان صاحب حضرت بلا رہے. حضرت لوگ بھی موقع دیکھ رہے تھے. خان صاحب جی سرکار, کیا خان صاحب ہم سنے آپ سب کو لے کے چلو بول رہے تھے. جی اس لیے میرے کو محلے کے اندر جو ہے ایک جہتی اور اتحاد کا ثبوت دینا پڑتا, اس لیے میں سب کو لے کے چلو بولا سرکار. بولے خان صاحب, حضرت بول رہے تھے دیکھو آپ اللہ والوں کی بھی زبان دیکھو آپ. بولے خان صاحب وہ کل صبح آپ کی بچی کالج کو جا رہی, فار ایگزامپل کل صبح آپ کی بچی کالج کو جا رہی ہے, آپ کا پڑوسی باہر نکلا بچہ, آپ کی بیٹی کو چھڑا, زیادہ کچھ بھی نہیں کرا. آپ کی بچی شام میں گھر کو آئی, آ کے آپ کو بولی ابا جان میں صبح جا رہی تھی کالج کو, یہ نالائق جو ہے میرے کو چھیڑا. خان صاحب آپ کیا کرتے؟ باہر نکل کے جوتے مار دو حضرت اس کو. 2 مارے بھی, 2 دیے کھینچ کے. خان صاحب مسئلہ تو جہاں کا وہاں رفع دفع ہو گیا. 8 دن کے بعد آپ کے گھر میں دعوت ہوئی. 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر سے آپ لوگوں کو گھر میں اپنے بلائے دعوت میں. وہ پڑوسی جو 8 دن پہلے آپ کی بچی کو چھیڑا, آپ 2 بھیریاں مارے دیکھو اس کو بھی بلاتے خان صاحب دعوت میں؟ نہیں بلاتا حضرت میں اس کو, نہیں بلاتا. خان صاحب بولے میاں, حضرت بولے میاں خان صاحب تمہاری بچی کو جو چھیڑ دے تم اس کو اپنے گھر میں دعوت میں, جو تمہارے نبی کی عزت کو چھیڑ دے اس کو کیسا بلاتے جی؟ جو تمہارے نبی کے نواسے کو میدان کربلا میں غلطی پہ بول رہا, یزید جیسے منحوس کافر بدبخت جہنمی کتے کو رحمت اللہ علیہ بول رہا ہے, ایسے کو تم کیسے دعوت میں بلاتے جی؟ ایسے سے تم کیسا محبت کرتے جو تمہارے نبی کا نام لکھنے سے مسجد خراب ہو جاتی بول رہا بھائی؟ کیسا ہو سکتا میرے بھائی؟ آپ میرے کو سمجھا دیجئے. اتحاد خدا کی قسم ہے گھر گھر پھر کے اتحاد کرنے تیار ہوں. لوگ آپ بول رہے نقشبندی صاحب لڑا رہے ہیں. ارے کیا لڑا رہے بڑے بھائی؟ تیرے کو تیرے نبی سے جوڑ رہا ہوں, تیرے کو گستاخ رسول سے توڑ رہا ہوں. اگر گستاخ تیرے کو تو آگ کی طرف جا رہا, میں پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. نقشبندی صاحب کھینچے کیسا تم میں کو ہاتھ پکڑ کے کھینچتے رہتے بھائی نقشبندی صاحب. ارے حولا ہو گیا, نہیں کھینچے تو گر کے جل جاتا رہے پاگل. ارے یہ دنیا کی آگ میں گر گیا تو جل گیا تو اچھا ہی سے جان دے, مگر یہ ایمان کی آگ میں اگر گر کے جل گیا آخرت برباد. وہاں بابا نہیں آئیں گے بچانے, چچا نہیں آئیں گا. اسی لیے آج نقشبندی صاحب کی بات سن لے, ایمان بچ جائے گا. میرے بھائیوں بس خدا کی قسم نقشبندی صاحب کا حیدرآباد سے لے کے سعودی عرب تک اسی بات پر جھگڑا ہے کہ تو میرے نبی کی عظمت گھٹانا چاہتا ہے, لوگوں کو نبی کا گستاخ بنانا چاہتا ہے. احمد نقشبندی ایک ایک کو پکڑ کے مصطفیٰ کا غلام بنانا چاہتا ہے, اور ہر ایک کے دل میں مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا گاڑنا چاہتا ہے. گستاخی پر اتحاد نہیں ہو سکتا. ہو سکتا میرے بھائی, اجی رشتہ داری بھی نہیں ہو سکتی گستاخی پر. رشتہ داری نہیں ہو سکتی میرے بھائی. آپ ہی سوچو تھوڑی دیر کے واسطے, آپ کے ماموں جان ہے نہیں ہے, کیسا نہیں رہتا جی, ماں کا منہ ہے وہ, رہتا ہی رہتا ہر ایک کے پاس. ماموں جان گھر کو آئے, اتفاق سے چورستے کے قریب آپ سے ملاقات ہو گئی. ٹھہر کے آپ کے ابا جان کے خلاف بول رہی, آپ کے بابا کے خلاف.
آپ بولیں گے ہاں میرے بابا کے خلاف کیا کریں گے آپ؟ اوہ ہو مامو جان کتنا اچھا بول رہے، اور بولتے جاؤ، واہ مامو جان اور بولو، اور بولو، اور بولو مامو جان بہت اچھا بول رہے ہیں آپ میرے ابا کے بارے میں، کیا کیا بول رہے ہیں مامو جان، اب بولتے جاؤ مامو جان۔ چورستے پہ لوگ بابو ادھر آؤ میرے ابا کے خلاف، جلدی آؤ سنو میرے ابا کے خلاف بول رہے ہیں، کتنے پیارے میرے مامو جان، صدقے جاؤں میرے مامو کے۔ آہا، ایسا کون کون کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اپنے ابا کی بات آئی تو ہاتھ نہیں اٹھا، آئے ہائے ہائے، کیونکہ کوئی بیٹے کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے باپ کے خلاف سنے، چاہے وہ خلاف بولنے والا ماموں ہی کیوں نہ ہو۔ رشتہ دار ہے میرے بھائی، میں ماموں کی مثال اس لیے لیا، گاؤں میں یہ بات مشہور ہے، ماموں کو کہتے بھانجا داماد بنتا کہتے، آگے کا رشتہ بھی خراب ہو رہا تو ہوندو بولے، مگر باپ کے خلاف نہیں سنتے، سنتے زور سے بولو، نہیں سنتے، باپ کے خلاف نہیں سن سکتے۔ آپ بولیں گے مامو جان بہت بول دیا بس، ارے مامو جان ارے میاں تیرے کو بھی بولتے نا، تیرے ابا تیرے کو بھی برا بولتے نا، گالیاں دیتے، ارے میرا باپ ہے جی، وہ میرے باپ کا کیا تعلق ہے، وہ میرے گھر کی بات ہے، میں میرے بابا جان سے کیا ہوں، میں کیا معاملہ ہے وہ میری بات ہے، آپ خلاف نہیں بولنا، خبردار۔ حالانکہ بیٹے کی بابا کی بھی ٹینشن چل رہی گھر میں، ابا بول رہے کمانے نہیں چل، بیٹھو جی جاتا ہوں، جاتے وقت ابھی کیا جلدی بڈھا ہو گئے ہوں کیا، ٹینشن چل رہی، اس کے باوجود بھی بیٹا اپنے باپ کے خلاف سننے کو تیار، کیونکہ یہ آپ کی غیرت ہے، یہ غیرت اولاد ہے کہ آپ کو اپنے باپ کے خلاف سننے نہیں دے رہی ہے، یہ آپ کی محبت ہے اپنے باپ سے۔ ارے میرے پیارے بزرگ اور دوستو سن لو کان کھول کر، مرنے کے بعد خبر میں باپ نہیں آئے گا، میدان محشر میں بچانے باپ نہیں آئے گا، جنت میں ہاتھ پکڑ کر باپ نہیں لے جائے گا، وہ رشتہ جو صرف دنیا کے حد تک ہے، اس رشتے کے لیے ہم اپنے باپ کے خلاف اپنے رشتے دار سے سننے تیار نہیں ہے، تو پھر اس نبی کے بارے میں چاہے کوئی ہمارا عزیز، ہمارا رشتے دار، ہمارا بھائی، ارے اگر ہمارا باپ بھی بولے تو ہم اپنے نبی کے خلاف کیسے سنیں جو مرنے کے بعد ہماری خبر میں آنے والا ہے، محشر میں ہم گناہگاروں کو بچانے والا ہے، جو ساروں کو پکڑ کے شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے والا ہے۔ اس نبی کے خلاف اگر کوئی رشتہ دار بھی بولے، خدا کی قسم اس سے ہمارا اتحاد ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ بس اسی میسج کو اپنے دل میں رکھ لو میرے بھائیوں، سرکار کے عاشق بنو، سچے غلام بنو، نماز پڑھو، عبادت کرو، اللہ کو یاد رکھو، دنیا سے سب کو جانا ہے، کوئی کچھ نہیں لے گیا، آپ بھی کچھ لے جانے والے نہیں ہیں۔ ضرور کاروبار کرو، تجارت کرو، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، روزانہ 2 کروڑ کماؤ، آپ ڈیلی 2 کروڑ کمانا، مگر نماز پڑھو، درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، عاشق بنو، ایسے بنو کریم نگر کی گلیوں سے جب تم گزرو تو تم کو دیکھنے والا یہ نہ کہے فلاں صاحب کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں صاحب کا بھائی آ رہا ہے، فلاں کا بھتیجا آ رہا ہے، دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔